نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. Respectable Head of the Mission Embassy of Iran, respectable Deputy Ambassador of Pakistan, all brothers, sisters, my dear sons and daughters, Alhamdulillah Ta'ala, this is really very pleasant occasion for me to be with you this evening. And you know, this is my first visit to Ireland too. کچھ صحت کے معاملات اور خاص طور پہ تصنیف و تالیف کے امور جو میں مکمل کرنا چاہتا تھا، تو میں کینیڈا میں ایک گوشہ تنہائی میں I am living there in Canada like a retreat, just in isolation, تاکہ میں تصنیف و تالیف کے کام کمپلیٹ کر سکوں. اللہ کا شکر ہے اگر میں اپنا قیام پاکستان میں کنٹینیو کرتا، my stay in Pakistan, I would never have been able to complete all these academic works. Almost 60 to 70% کام میں نے کینیڈا کے قیام کی وجہ سے مکمل کیا. انہی میں سے ایک کام یہ قرآنک انگلش ٹرانسلیشن کا، یہ ٹرانسلیشن میں نے ان آخری 3 سالوں میں مکمل کی ہے. یعنی 3 سال میں صرف ایک کام پہ تو نہیں صرف کرتا، تو یک وقت 6-7 موضوعات پہ میرا تصنیف و تعریف کا کام جاری ہوتا ہے. تو ٹائم ڈیوائڈ کرتا ہوں تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا. یہ جب میں نے ٹرانسلیشن قرآن مجید کی انگلش میں کی، I kept in mind the kids of grade 9 and grade 10. یہ میں نے ٹارگٹ بنایا تھا. These were my target readers, target audience, جو گریڈ 9 اور 10 میں پڑھتے ہیں اسکول میں, so that they are able to read it and understand it, and they don't need to ask the meanings of a single sentence or a single word from their teacher or parents. اتنا ایزی ہے. میں نے یہ ٹارگٹ ریڈر سامنے رکھ کر اس کو کنٹمپریری انگلش میں، جس میں فلو ہے، فلوئنسی ہے اور میسج کی میننگز کی کمیونیکیشن ہے، یہ کمپلیٹ کیا ہے. یہ along with 40 والیومز کی تفسیر کا کام ہے جو کمپلیٹ ہوا ہے. 40 والیومز آف تفسیر، بٹ دیٹ از ان عربک. اب عربک کے ورک سارے بعد میں اردو اور انگلش میں دے ول بی ٹرانسلیٹڈ. 60 والیومز میں حدیث کا کمپینڈیم کمپلیٹ کیا ہے. 60 والیوم کمپینڈیم آف حدیث از کمپلیٹ. نتھنگ از لیفٹ آن مائی ٹیبل. دے آر یعنی گیٹنگ پرنٹڈ، پبلش ہو رہی ہیں ون بائی ون. اس وقت جو ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. ہاؤ the humans were created. میں یہ سمجھا دوں کہ آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہوگا جو میرے ذہن میں آیا. گفتگو کا موضوع میرے ذہن میں جو اس وقت آیا ہے وہ ہے انسان اور اخلاق. یہ موضوع ہوگا the human and the morals. ہیومن کریشن، انسانی تخلیق کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. I am going to create a human.
ایک ایسے گارے سے فرام اے کلے جو ساؤنڈ بھی دیتا ہے، ساؤنڈنگ بھی ہے، وہ اسمیلی بھی ہے اور ڈرائیڈ ہے ود دا پیسج آف لانگ ٹائم، لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے اور بودار ہے اور سیاہ ہے وہ گارا. So I am going to create a human being out of this clay. پھر اس نے فرمایا فرشتوں کو جب میں اس کی جسمانی تخلیق کو مکمل کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا. I will blow my spirit in it. اس ہیومن باڈی میں جو اسٹرکچر ہوگا کلے کا، میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا. آپ سمجھے اپنے نور کا چراغ جلاؤں گا اس کے اندر، اس انسان کے جسم میں. تو جب میں اس کے اندر اپنی روح، اپنا نور، اپنی لائٹ جلا دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اسے سجدہ ریز ہو جانا. Then you have to prostrate before him. جب ہم اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہیں، ایک معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جسمانی تخلیق، دوسرا معنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان صرف اس جسم کا اور باڈی کا نام نہیں ہے. ہیومن، الانسان is not the name of just this physical body، بلکہ اس کے اندر اللہ نے اپنی اسپرٹ بلو کی ہے. اس کے اندر ایک روحانی چراغ بھی ہے، نور کا چراغ ہے، روحانی وجود ہے، اسپریچول ایگزسٹنس ہے اس کے اندر. تو انسان کمبینیشن ہے، مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک اس جسم کا اور ایک اللہ کی طرف سے پھونکی گئی روح کا، ڈیوائن لائٹ کا بھی کمبینیشن ہے. اب جو بات توجہ طلب ہے، اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھ لیں. اب انسان کیا ہے؟ واٹ از انسان؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا معنی سمجھاتا ہوں اور اس معنی کو پھر کو ریلیٹ کریں گے، جوڑیں گے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف انسان ود دس اسٹیٹمنٹ آف آلمائٹی گاڈ، کہ اس کے اندر ایک جسم بنایا ہے اور اس کے اندر ایک نور اور روح پھونکی ہے. جو لفظ انسان ہے، دا ورڈ انسان، انگلش میں جس کو ہم ہیومن کائنڈ کہتے ہیں، عربی زبان میں ایک پرنسپل ہے، لیگزیجیٹیکل ایٹیمولوجیکل پرنسپل. ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. عربی زبان میں ہر لفظ کی ایک اصل، ایک روٹ ہوتی ہے. جیسے درخت ایک روٹ سے نکلتا ہے، ایک سیڈ سے پلانٹ اور ٹری کمز آؤٹ آف اے سیڈ ان روٹ، اس طرح عربی میں ہر لفظ مور اور لیس ایک روٹ سے، ایک سیڈ سے نکلتا ہے، اس کو اصل کہتے ہیں. when we talk about انسان، جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، تو انسان کا لفظ، اس کے دو سیڈز ہیں، دو روٹس ہیں. The word انسان has originated from two roots. It has emerged from two seeds. کون کون سی؟ ڈکشنری بکس میں it is written that according to some scholars، بعض علماء کے نزدیک انسان کا لفظ نکلا ہے ناسیہ سے. ناسیہ، نسیان. ناسیہ means he forgot. forgetting something. یہ روٹ ورڈ ہے اور سیڈ ہے میننگز میں فار دا ورلڈ انسان. انسان means the one who forgot.
گویا اس لیے بھول جانے والے کو انسان کہتے ہیں. ایک معنی بھول جانے والا مینز انسان. اب اس کا سیکنڈ سیڈ اور سیکنڈ روٹ ورڈ بعض لغت کے علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ نکلا ہے ناسیہ سے نہیں. ناسیہ مینز نسیان، بھول جانا، فارگیٹنگ، اس سے نہیں نکلا. وہ کہتے ہیں یہ نکلا ہے آناسا. آناسا کہتے ہیں اس کو محبت ہو گئی، اس کو انس ہو گیا. He loved someone. He started liking someone, loving someone. تو اس لحاظ سے انسان کا معنی ہوا جو کسی سے محبت کرے. The one who likes someone, the one who loves someone is انسان, is human being. تو دو معنی ہو گئے. ایک لحاظ سے انسان اس کو کہتے ہیں جو بھول جائے، the one who forgets. دوسرے لحاظ سے انسان اس شخص کو کہتے ہیں جو محبت کرے، the one who loves. اب ان دونوں چیزوں میں آپ بتائیں آپس میں تضاد ہے یا نہیں؟ بولیے. is there any conflict or not؟ اس میں کانفلکٹ ہے. اس لیے the one who loves someone he never forgets him. جو کسی سے محبت کرتا ہے it is impossible, absolutely impossible to forget him. محبت تو اسے بھولنے نہیں دیتی. اور دوسرا معنی جو کسی کو بھول جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے محبت اور انس ہوا ہی نہیں ہے. اگر انس ہوتا کسی چیز سے، بچے کو کسی گیم سے انس ہوتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ دے گا مگر اپنی گیم نہیں بھولے گا. ماں کو اولاد سے انس اور محبت ہوتی ہے، وہ رات کا آرام بھول جاتی ہے، بچے کا دکھ سکھ نہیں بھولتی. یہ پروسیس ہے پوری لائف میں. جس چیز سے آپ کو انس اور محبت ہوتا ہے، اینی تھنگ وچ یو لو، یو نیور فارگیٹ اٹ. اور اف یو فارگیٹ سم تھنگ اٹ مینز یو ڈونٹ لو اٹ. اب یہ کتنی عجیب ہے، اسٹرینج بات ہے کہ یہ ایک انسان کے دو معنی ہیں. وہ محبت بھی کرتا ہے اور وہ بھول بھی جاتا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ محبت کس شے سے کرتا ہے اور بھولتا کس شے کو ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو انسانیت کی سمجھ آ جائے گی کہ انسان کیا ہے، یہ سمجھ آ جائے گی. جب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ انسان کے دو معنی ہو گئے کہ وہ جو انس اور محبت چاہے اور دوسرا معنی وہ جو بھول جائے، تو دونوں اکٹھے جمع کس طرح ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کو دو حالتوں کا مجموعہ بنایا ہے. So Almighty Allah has created human being in a state that He combines in two different and conflicting states. دو کنڈیشنز جمع ہیں، ایک جسم اور ایک روح. دونوں کا مجموعہ، combination of the both is known as human being، انسان. اب جسم کچھ اور چاہتا ہے، روح کچھ اور چاہتی ہے. جسم مخلوق کو چاہتی ہے، جسم مخلوق سے محبت کرتا ہے. جسم کا انس ہے دنیا کے ساتھ، مال اور دولت کے ساتھ. ہیومن باڈی loves this world, materialistic world. Human body loves money, wealth, rest, eating, honor, respect, power, ruling, popularity. انسان کا جو جسم ہے وہ عزت، شہرت، ناموری، طاقت، قوت، مقبولیت، راحت، آرام، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، واہ واہ،
جسم یہ چیزیں چاہتا ہے، جسم کو ان چیزوں سے محبت ہے، جسم کو ان چیزوں سے محبت ہے، وہ ان چیزوں سے انس ہے، اور اندر اللہ نے ایک روح بھی پھونکی ہے، روح کو ان چیزوں سے انس اور محبت بولیے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جسم من صلصال من حمأ مسنون، جسم human body has been created from the material of this world، اس دنیا کے میٹیریل سے باڈی بنی ہے، مٹی سے، گارے سے، بجنے میں تکبر ہوتا ہے، آواز دینا کہ میں ہوں۔ جب ایک چیز بجتی ہے تو دوسرا سنتا ہے، مطلب سب باڈی نوز مائی ایگزسٹنس، آئی ایم ہیئر، تو بجتا ہے۔ بودار ہے، سمیلی ہے، سمیلنگ کا مطلب بڑی بری عادات اور خصلتیں ہیں، اور جل گیا ہے اس کا مطلب ہے تپش اور آگ ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، طاقت کی خواہش ہے، مال و دولت کی خواہش ہے، گناہ ہیں، اس دنیا کے حرص اور ہوس ہیں جتنے۔ تو باڈی جس سے اللہ نے بنایا، انی خالقم بشرم، میں اس انسان کو جو فزیکل ایگزسٹنس ہے باڈی، اس کو بنا رہا ہوں فرام دس اینڈ دس تھنگ، فرام دس مٹیریل آف دا ورلڈ۔ یہ تو جسم ہے، چونکہ جسم اس دنیا سے ہے، خاک سے، مٹی سے اور یہاں کی چیزوں سے ہے، سو وہ جسم کی رغبت، انس، محبت، چاہت، رجحان اسی دنیا کی چیزوں کے ساتھ، وہ یہی دنیا کو چاہتا ہے، اسی دنیا میں آرام پاتا ہے۔ دنیا زیادہ ملے تو اس جسم کو راحت ہوتی ہے، دنیا کم ہو جائے، مال دولت کم ہو جائے تو جسم، دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جسمانی انسان کی، کیا لفظ بول رہا ہوں، جسمانی انسان، فزیکل ہیومن، اس کی ساری رغبت، انس اور محبت دنیا سے، یعنی مخلوق سے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر میں اپنی روح کا چراغ پھونکوں گا، I will blow my spirit in that۔ تو جب اللہ کی روح کا چراغ ہوا، اللہ کے نور کا چراغ جل پڑا، تو اندر ایک روحانی انسان ہے۔ آپ اور ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر شخص انسان ہے، اور یاد رکھ لیں کہ ہم دو انسان ہیں، ہر ایک شخص میں دو انسان ہیں، ایک جسمانی انسان، بولیے، اور ایک روحانی انسان۔ جسمانی انسان اس دنیا کے میٹیریل سے بنا ہے، روحانی انسان اللہ کی روح سے، عالم امر کے میٹیریل سے بنا ہے۔ روح اس دنیا سے نہیں آئی، روح مالائے اعلیٰ، ڈیوائن ورلڈ سے آئی ہے۔ تو جس طرح جسمانی انسان کی محبت اس دنیا کی چیزوں سے ہے، اس طرح جو روح ہے، روح، اسپرٹ، وی سیڈ سول، جو سول ہے، اس کی پریفرنسز آر ڈفرنٹ دین دا پریفرنسز آف دا باڈی۔ سول چاہتی ہے، چونکہ وہ آئی ہے اوپر سے، ڈیوائن ورلڈ سے، وہاں اللہ کی قربت تھی، وہاں وہ اللہ کے، the soul was closer to the divine world, closer to its Lord. It used to remember him, it used to pray him, it used to worship him, it used to seek his prayer, it used to love him, it used to listen to his voices۔ روح جب اوپر تھی تو اللہ کی آواز سنتی تھی، اللہ اس سے ہم کلام ہوتا تھا، روح سے وہ پوچھتا تھا I am not your Lord۔ Soul used to answer yes you are my Lord۔ The soul was in communication with Almighty Allah۔ اینجلز کے ساتھ رہتی تھی، نور کی دنیا تھی، اللہ کے ذکر سے اس کی محبت، اللہ کی عبادت سے محبت، اللہ کی اطاعت، اوبیڈینس کے ساتھ۔ The ruh, the soul loves obedience to Almighty Allah, worshipping Almighty Allah, being thankfulness to Almighty Allah, whether Allah gives something to it or not۔ soul، روح یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے راضی رہتی ہے۔ تو روح کی پریفرنسز، محبتیں، رغبتیں، چاہتیں اور ہیں، وہ اوپر کی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں۔
جسمانی انسان، اس کی رغبتیں، چاہتیں، کاروبار، دنیا، بیوی، بچے، مال، دولت، طاقت، حکومت، سلطنت، اس کی اور ہیں۔ اب دو متضاد چیزیں ہیں۔ وہ جو میں نے دو لفظ بولے کہ انسان کا ایک معنی ہے جو محبت کرے اور دوسرا معنی ہے جو بھول جائے، تو چونکہ دو متضاد کانفلکٹنگ میٹیریل کے ساتھ the humans have been created رکھے گئے ہیں، تو one part of human being، جسمانی انسان محبت کرنا چاہتا ہے دنیا سے، تو جو ایک شے سے محبت کرتا ہے تو جو چیز اسے محبوب سے ہٹائے، anything which takes him away from his beloved، جو اس کی محبت سے دور لے جائے، اس کو محبت کرنے والا اگر اپنی محبت میں سچا ہے تو وہ اس کو بھول جاتا ہے، اس کی پسند کی چیزوں کے اگینسٹ ہے، بھول جاتا ہے۔ روح چاہتی ہے اللہ سے محبت کرے، تو جو چیز اللہ کی محبت سے دور لے جائے روح اس کو بھول جاتی ہے۔ لہذا انسان محبت کرنے والا بھی ہے کہ جس شے کی محبت انسان میں غالب آ جائے اس کے ادر ایسپیکٹ کو، اپوزٹ سائڈ کو وہ بھول جاتا ہے، اور انسان بھولنے والا بھی ہے کہ جس کو بھول جائے اس کو چاہتا اور ترجیح محبت میں نہیں رکھتا۔ تو اب انسان کا جسم مخلوق سے محبت کرتا ہے، باڈی آف دا مین loves with creation and soul of the same man loves Almighty Allah۔ جسم مخلوق سے محبت کرتا ہے، روح اللہ سے محبت کرتی ہے، اور انسان دو چیزوں کے درمیان جمع ہے۔ یہ ہر انسان اس دوہری حالت میں کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کشمکش میں آپ میں سے ہر شخص بیٹھا ہو ہے یا نہیں؟ یہ کشمکش حیات ہے، پوری زندگی کی کشمکش۔ دو کانفلکٹس ہیں۔ جب وہ جسم کو راحت دینا چاہتا ہے تو جسم چاہتا ہے کہ رات بھر آرام کرے، روح چاہتی ہے کہ کچھ سجدے کرے مولا کے لیے رات۔ جسم چاہتا ہے کہ مال کمائے، جمع کرے، روح چاہتی ہے کہ مال لٹائے، اوروں پہ خرچ کرے۔ تو جسم گناہ کی طرف لے جاتا ہے، the body and its materials prompts the human beings towards sin, towards the disobedience of Almighty Allah۔ اور جو سول ہے یہ انسان کو پرومپٹ کرتی، انسٹیگیٹ کرتی ہے towards his obedience, his worship, his love and prayer۔ یہ جو دو چیزیں انسان کی زندگی میں جمع ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو کریٹ کیا as the best of the creation۔ Human being was created as the best of the creation۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پیدا کر کے احسن تقویم، سب سے اعلیٰ مقام، مرتبے اور صورت میں پیدا کر کے پھر ہم نے اس کو بھیج دیا گھٹیا سے گھٹیا ترین ماحول میں۔ We sent him then، یعنی afterward we sent him towards the lowest of the low، اس دنیا میں lowest of the mean things کی طرف، worthless world کی طرف، and we created a love and attraction for him۔ یہ جو lowest things ہیں they appeal him، but he gets attracted towards these things، وہ appealing ہیں، وہ charming ہیں for him۔ تو اس طرح پھینک دیا انسان کو، اور انسان میں دونوں چیزیں رکھ دیں، جسمانی انسان بھی کھڑا ہے اور بیٹھا ہے، اور روحانی انسان بھی اندر ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ جب گھٹیا چیز دنیا کی طرف پھینک دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون گھٹیا میں گم ہو جاتا ہے اور کون پلٹ کے اعلیٰ کی طرف چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں انسانوں میں جو اس گھٹیا دنیا کے بن جاتے ہیں اور دنیا کی چاہتوں رغبتوں میں فنا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس مولا کو جس نے تخلیق کیا تھا ایک مقصد کے لیے۔ اور کتنے وہ ہیں کہ اس گھٹیا ماحول میں، ایٹموسفیئر میں رہ کر بھی نہیں بھولتے اپنے رب کو اور اس کے احکام کو اور اس کی محبت پر قائم رہتے۔
باڈی کے اندر جو ڈیمانڈز ہیں اس کو یس کرتے چلے جائیں اور یس کرتی چلی جائیں اور اس کی طرف انکلائن ہوتی چلے جائیں، اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اس کی محبت میں، چاہت میں، تو کوئی لمٹ نہیں ہے. پھر انسان فنا ہو جاتا ہے جسمانیت میں. اور اگر جسمانیت غالب آتی چلی جائے، جسمانیت چاہتی ہے زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ طاقتور ہونا، اور دنیا کے جتنے تقاضے پہلے بیان کر، جسمانیت ادھر جاتی. اور جب انسان میں جسمانیت بڑھتی چلی جائے اور انسان اس کو کنٹرول نہ کرے، روکے نہیں، باؤنڈریز میں نہ لے آئے، حدود میں، تو جسمانیت اس کو بدل دیتی ہے حیوانیت میں. He becomes like an animal. The humanistic qualities then further are converted into animalistic qualities. وہ حیوان بن جاتا ہے انسان. پھر جس طرح حیوان کی سوچ ہے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. جو حیوانی زندگی ہے اس میں شہوت ہے، خواہش ہے، اس کو کوئی شعور نہیں ہے، تو انسان پھر بے شعوری کے کام کرتا ہے. اس کے ذریعے لوگوں کے حق تلفی کرتا ہے، خونی رشتوں کی حق تلفی کرتا ہے، دوست احباب کی حق تلفی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. He becomes unjust. He commits sins. He commits injustice. He commits all acts of aggression. He doesn't fulfill the needs and rights of other people. He transgresses the limits and boundaries. He becomes a cruel person. He may infringe the rights of others. He becomes a corrupt person. He becomes a dangerous man for every other person. He becomes a threat and danger for other people. Danger for peace. Danger for other people's rights. حیوان ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے حق چھینتا ہے، مال چھینتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، جائز ناجائز کا تمیز مٹاتا ہے، حلال اور حرام اس کا ڈسٹنکشن مٹا دیتا ہے، چونکہ حیوان ہو گیا ہے. تو جسمانیت انسان کو دھکیل کر لے جاتی ہے حیوانیت میں. دیکھنے میں تو وہ انسان ہی ہے مگر اس کا من حیوان بن جاتا ہے. اور اس کو بھی اگر آدمی واپس باؤنڈریز میں نہ ڈالے، doesn't brings him back، نہیں لاتا تو بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پیوریفائی نہیں کرتا خود کو، بڑھتا جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی پھر حیوانیت اسے ٹرانسفر کر دیتی ہے، کنورٹ کر دیتی ہے فردر انٹو شیطانیت، شیطانیت میں بدل دیتی ہے. جسمانیت بڑھ کے بن گئی حیوانیت اور بڑھ کر بن گئی شیطانیت، اور پھر ہوتا انسان ہے شکل میں مگر حقیقت میں وہ شیطان ہوتا ہے. آپ اپنے زمانے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نظر انسان آتے ہیں اور حقیقت میں شیطان ہیں. نہیں دیکھتے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں. جب انسان شیطان ہوتا ہے تو مکار ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، فتنہ اور فساد کرتا ہے، بڑی بددیانتی اور خیانت کرتا ہے. He becomes dishonest person, disrespects others. He becomes an extremely cruel man. He doesn't take care of others' rights and respect. And humanity is no more humanity for him. He just thinks of his own preference, his own wish, his own desires. He may kill anyone who may become any kind of hindrance in his way. پھر دھوکہ کرنا، ظلم کرنا، بددیانتی کرنا اور تباہی بربادی کرنا، کرپشن کرنا، پوری سوسائٹی کے امن کو، عدل انصاف کو تباہ و برباد کر دینا، یہ شیطانیت. تو یہ سٹیپس ہیں. خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، یہ جو انسان فزیکل کنٹینٹ سے، اس کے اندر آگ ہے، ہوا ہے، اینگر ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، اسمیل ہے، بیڈ کریکٹرسٹکس ہیں. یہ سارے اگر جسمانیت میں بڑھتے چلے جائیں
تو حد اس کی شیطانیت پہ جا کے ہوتی. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی حدود قائم کرتے ہیں یا نہیں, یا صرف دنیا کی چاہتوں اور لذتوں میں گم اور فنا ہو جاتے ہیں. اب دوسری طرف روح ہے, روحانیت, روحانی انسان ہے. اب روحانی انسان حدود اللہ نے احکام بنائے ہیں, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ اوامر ہیں, یہ نواہی ہیں. These are acts of commission, acts of omission, do's, don'ts, good acts which you are supposed to perform. These are bad and evil acts which you are supposed to abstain from. Almighty Allah has created bounds for you, limits for you. You can go up to this extent. You cannot exceed it. You cannot go beyond it. It will become transgression. It will become an act of sin. It will become an act of disobedience to Almighty Allah. So Almighty Allah has created the boundaries. تو آپ اگر وہ باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں, اندر رہنے کے لیے آپ پیشنس, صبر رکھتے ہیں, شکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, طاعت کرتے ہیں, you perform acts of worship, you act upon to commandments of Almighty Allah and commandments of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you do not break the limits and bounds of Sharia. آپ لمٹس کے اوپر رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی روحانیت پروٹیکٹ ہوتی. جیسے جسمانیت کا دھیان کرتے تھے اور اسے محفوظ کرتے کرتے جسمانیت سے بڑھ کر حیوانیت میں داخل ہو گئے, اس طرح جب روحانیت کو جسٹ یو اسٹارٹ پروٹیکٹنگ یور اسپرچل نیچر, دا اسپرچل مین, روحانی انسان کی پروٹیکشن کرتے ہیں, اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں, پابندی سے باوضو رہتے ہیں, روزے کا وقت آتا ہے روزہ رکھتے ہیں, ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں, سمجھتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ یو انڈرسٹینڈ دا کمانڈمنٹس آف آلمائٹی اللہ. ایوری ڈے یو ریمبر Allah's words. ہر روز اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں, اللہ کے احکام کو یاد کرتے ہیں, اللہ رب العزت کا خوف, اس کا فیئر یو برنگ ان یور ہارٹ. جب یہ سوچتے ہیں تو آپ کی روحانیت پروٹیکٹ ہی نہیں ہوتی. پھر جب اس کے اندر پھر آپ کا دل لگ جاتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یو ریممبر آلمائٹی, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں, درود پاک ریگولر پڑھتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں. جب ان حدود کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو بڑی امپورٹنٹ بات یاد رکھ لیں, رفتہ رفتہ ان احکام پر عمل کرنے اور اس عبادت کو جاری رکھنے سے آپ کی طبیعت کو لذت آنا شروع ہو جاتی, آپ کی طبیعت مانوس ہو جانا شروع ہو جاتی, آپ کی طبیعت کے اندر ایک راحت شروع ہو جاتی ہے. شروع میں نہیں, شروع میں آپ پرفارم کرتے ہیں احکام کو حکم سمجھ کر, کبھی عذاب سے ڈر کر, اللہ کی پنشمنٹ سے ڈرتے ہوئے, حکم سمجھ کر, اللہ کی کمانڈمنٹ سمجھ کر. کبھی کوئی آدمی حیا کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے, whether this or that, there may be many reasons which may push you towards the commandment of Almighty God, but still you protect your spiritual state, still you are putting efforts in protecting your spiritual condition. تو جب آپ عمل کرتے ہیں, پے در پے نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ کئی بار زندگی میں کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں نماز پڑھنے کی, مگر نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا. میں آپ کو راستہ سمجھاتا ہوں. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن کبھی آتا ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کبھی یہ ٹربل فیل کرتے, اونچا اونچا, یہ ٹربل کامن ہے, کوئی جھجک یا ایسی بات نہیں. تو میں یہ سمجھاتا ہوں سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. کیا دیکھیے, گریڈ 16 یعنی ماسٹر سے سٹارٹ نہیں کرتے. میں کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ آپ جسٹ سٹارٹ یور لائف فرام گریڈ 16, فرام ماسٹر یا فرام گریجویشن, بیچلر ڈگری سے نہیں سٹارٹ کرتے, وہ تو اینڈ ہے. سٹارٹ ہر کوئی پرائمری کلاس کے گریڈ 1 سے کرتا ہے. سٹارٹ چھوٹی چیز سے کرتے ہیں, جسٹ سٹارٹ فرام منیمم. This minimum continuity in minimum will automatically take you to the maximum. چھوٹی چیز سے شروع کریں, smallest thing, and keep doing it. کرتے رہیں, اس سے آپ کی طبیعت مانوس ہوگی,
اور جو لٹل تھنگز ہیں ول برنگ بگر تھنگز ٹو یو. نماز میں دل نہیں لگتا تو سنیں, آغاز کہاں سے کریں؟ نہیں لگتا تو نہ لگے, جسم تو لگتا ہے نا. آپ نماز میں جسم لگائیں, لگائے رکھیں. جب جسم لگا رہے گا رفتہ رفتہ دل لگنا شروع ہو جائے گا. یہ بیسک کانسیپٹ ہے. دیکھو, کوانٹٹی کی اپنی اہمیت ہے, کوالٹی کی اپنی اہمیت ہے. شروع سے اگر آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, جو کوانٹٹی کر سکتے ہیں سٹارٹ کر دیں, سٹارٹ کریں, اور اس کے ساتھ دوام ہے. کریں اور کنٹینیوسلی کریں, کریں اور کنٹینیوسلی کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں, تلاوت قرآن مجید کی کرتی ہوں, یا میں نماز پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, تسبیح کرتا ہوں, مگر دل نہیں لگتا. آپ نے آبزرو کر لیا, یہ آپ کو پتا چل گیا نا کہ میں عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مگر دل نہیں لگ رہا. تو بولیے, کیا جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ دل نہیں لگ رہا. مائی ہارٹ از ناٹ انوالوڈ ان دس ایکٹ آف ورشپ. آئی ایم اسٹل اسٹینڈنگ آن پرے میٹ, آئی ایم پریئنگ, نماز پڑھ رہا ہوں, بٹ ہارٹ از ناٹ دیئر, مائنڈ از ناٹ دیئر. It doesn't bother, doesn't matter. If you are noticing that your mind and heart are not there, only your body is on the prayer mat. So what about Almighty God who is being worshipped? Does he not see that your heart and mind is not involved in it? وہ تم سے زیادہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا دل و دماغ حاضر نہیں ہے. کئی سوچتے ہیں اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دھیان کاروبار میں لگا رہتا ہے, دکان میں لگا رہتا ہے, میرے آفس میں لگا رہتا ہے, فلاں رشتہ داروں نے پرابلم کیا, ادھر گورکھ دھندے میں لگا رہتا ہے. تو میں آپ کو یہ نقطہ سمجھاتا ہوں. آپ نے نوٹس کر لیا نا کہ دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے, تو جس کی عبادت کر رہے ہیں, جس کے سامنے کھڑے ہیں, وہ نوٹس نہیں کر رہا, جس کا دل دماغ ابھی یہاں حاضر نہیں ہے. جو شخص دل دماغ حاضر نہ ہونے کے باوجود بھی جسمانی طور پہ مولا کے سامنے حاضر رہے, کھڑا رہے, سجدہ کرتا رہے, لگا رہے, وہ دن گارنٹی سے کہتا ہوں آئے گا کہ وہ مالک فیصلہ کرے گا. دیکھو اس بندے کا دل دماغ نہیں لگتا تھا, پھر بھی اس نے جسم نہیں ہٹایا, اب میں اس کے دل دماغ کو بھی لگا دیتا ہوں. ہمارے کلچر میں ہر چیز کے لیے وظیفہ پوچھنے جاتے ہیں, ہر چیز کے لیے وظیفہ پوچھنے جاتے ہیں. کسی پیر کے پاس جانا ہے, مولوی کے پاس جانا ہے, عامل کے پاس جانا ہے, کوئی وظیفہ چاہیے. کوشچن یہ ہے, نماز سے بڑا بھی وظیفہ ہے؟ بولیے. اور ایکٹ آف ریممبرنس از بگر دین پریئر. نماز سے اوپر نتھنگ. تو سب سے بڑے وظیفے میں دل نہیں لگ رہا تو مجھ سے وظیفہ لے کے جائیں گے, اس میں دل کیسے لگے گا؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا تو میں وظیفہ دوں گا. ٹھیک ہے, وظیفے ہیلپ کرتے ہیں, میں ان لوگوں کو دے دیتا ہوں جن کی سمجھ میں نہیں آتی بات, پھر ان کے اطمینان کے لیے دے دیتا ہوں, خیر بھی ہوتی ہے, برکت بھی ہوتی, مگر میں ایکچوئل ایجوکیٹ کر رہا ہوں آپ کو. اللہ کے کلام میں, تلاوت میں, قرآن میں, ذکر میں دل نہیں لگ رہا تو جب دوسرا وظیفہ پڑھیں گے اس میں دل کہاں سے لگ جائے گا؟ وہ بھی اسی پرابلم کا شکار ہے. سو آسان وظیفہ یہ ہے, ویلی نہ بو, کر دی رہو, خالی بھانڈا بھر دی رہو, بس آپ ڈالتے رہیں اپنے برتن میں, کبھی چھوڑے نہیں. اللہ کی عبادت تلاوت دل لگے نہ لگے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا دل لگانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. عبادت میں جسم لگانا آپ کے ذمے ہے, دل لگانا رب کے ذمے ہے. اللہ پاک آپ کی ہمت سے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جو چیز آپ کے بس میں نہیں. تو کئی لوگ کہتے ہیں میں جو ہی نماز پہ لیے کھڑا ہوتا ہوں تو برے برے خیالات شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو کوشچن میں نے اٹھایا, ایگری کرتے ہیں نا, یہ پرابلم ہوتا ہے نا لوگوں میں. اچھا, پریشان ہو جاتے, میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا, تلاوت اس لیے نہیں کرتا, میں جو ہی پڑھتا ہوں تو برے خیالات, بیڈ تھاٹس, ایول تھاٹس اسٹارٹ کمنگ. Whenever I
start praying, whenever I start worshiping, whenever I do any pious or act of worship, bad thoughts and evil thoughts start coming in my mind. اچھا اب اس کا بھی جواب ایک جملے میں سن لیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. میں آپ کو کی دیتا ہوں چابی, تاکہ سوچ کے تالے کھل جائیں. کبھی پرواہ نہ کریں. دو باتیں ذہن میں رکھنے, اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں, تلاوت کریں, تسبیح کریں, تو اگر آپ کو برے خیالات آنے لگ جائیں اس ٹائم پر بھی برے خیالات, تو کبھی نہ سمجھیں برے خیالات آ رہے ہیں سو نماز قبول نہیں ہوگی. کیا نماز قبول نہیں ہوگی اور اس وجہ سے چھوڑ دیں؟ نہیں, یہ نہیں. آپ کس چیز کے پابند ہیں وہ سن لیں. برے خیالات آپ نہ لائیں اس کے پابند ہیں. آپ برے خیالات خود, میں اونچا لفظ بولے میں کیا کہہ رہا ہوں, برے خیالات خود نہ لائیں اس کے پابند ہیں. وہ خیالات خود آ جائیں, آپ پابند نہیں ہیں. آسان ہو گیا مسئلہ. آپ نماز کے لیے خود تو کوشش نہیں کرتے نا, اوت پٹانگ خیالات کو حاضر کرنے کی خود تو کوشش نہیں کرتے نا. ہوتا کیا ہے, آپ نماز شروع کرتے ہیں تو خیالات خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ برے خیالات یا دنیا کے خیالات عبادت کے دوران خود لے آئے اس پر حرج ہے, یہ گناہ ہے. اور اگر بندہ نہ لائے, خیال خود آ جائے, اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے. اللہ سے بڑا رحمت والا کوئی نہیں, اس سے بڑا رحیم اور کریم کوئی نہیں. سو آپ لگے رہیں, خیالات کو اپنا کام کرنے دیں, آتے رہیں آتے رہیں جاتے رہیں. آپ لگے رہیں, آپ کوشش کریں کہ دھیان اللہ کی طرف رہے, عبادت کی طرف رہے, اللہ کے در پر حاضر رہیں. اپنا دل, دماغ, جسم اس کے حضور حاضر رکھنے کی کوشش کرتی رہیں. اللہ رب العزت ایک نماز بھی آپ کی ان خیالات کی وجہ سے رد نہیں کرے گا. ایک نماز بھی رد نہیں ہوگی, قبول ہوگی, کیونکہ وہ آپ سے زیادہ دیکھنے والا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس بندے کے بس میں نہیں, خیالات آ رہے ہیں. تو جب آپ لگے رہتے ہیں تسلسل سے, دوام سے, کنٹینیوٹی سے ایک کام پر, تو رفتہ رفتہ اللہ پاک آپ کے اندر اس عمل کی برکت سے ایسی ایبیلٹی پیدا کر دیتا ہے, ایسی صلاحیت کا اضافہ کر دیتا ہے کہ وہ صلاحیت خود آپ کی گارڈ بن جاتی ہے اور دروازے پر کھڑے ہو کے برے خیالات کو دھکا دے کے نکال دیتا ہے. اپنے آپ کرے گی. آپ کا کام ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا, نیک اعمال بجا لانا, خیر کی راہ پہ چلنا. تو جب آپ اس طرح روحانیت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو پروٹیکشن کا عمل روحانیت کو پروموٹ کرتا ہے. پروٹیکشن کا عمل روحانیت کو پروموٹ کرتا ہے, روحانیت میں اضافہ کرتا ہے. یو پروٹیکٹ یور اسپرچل اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ ہارٹ. سو دس ایکٹ آف پروٹیکشن ول ڈیفینیٹلی انکریز, definitely it will strengthen, it will reinforce your spirituality. So the act of protection reinforces. جتنا آپ حفاظت کرتے چلے جاتی ہیں ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کی روحانیت بڑھتی ہے. پھر وہ جو روحانیت تھی جب بڑھنے لگے تو آپ پھر جھوٹ نہیں بولتے, چونکہ جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے اندر ایک خوبی ہے, اگر آپ باقاعدگی سے کرتے رہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں, صدق اور اخلاص کے لیے کرتے رہیں, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہیں, تو نیکی اٹ سیلف اپنے اندر ایک قوت پیدا کر دیتی ہے آپ میں, جو ریپیل کرتی ہے بدی کو. نیکی پر بدی کو روکنے لگتی ہے, مگر پہلے وہ دیکھتی ہے کہ بندہ اس پر قائم ہے یا نہیں. اگر بندہ ہار مان جائے اور پیچھے ہٹ جائے, چھوڑ دے, پھر نیکی ریپیل نہیں کرتی بدی کو. تو جب آپ اس کو تسلسل اور دوام, اور اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں, نیک عمل کرتے ہیں اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں, they remain steadfast. First of all, you have to believe, you have to bring your faith in Almighty Allah's commandments. Then you have to protect your faith through your good deeds, through pious deeds, through righteous deeds. You have to protect good deeds.
So the more you protect your faith, the more you protect your faith with pious deeds, this act of protecting definitely increases and it reinforces your piety, and ultimately it converts your ruhaniyat into malakiyat, angelic properties आ जाती. तो इंसान की जो रूहानियत है वो फिर जैसे जिस्मानियत बढ़ते बढ़ते इंक्रीज करते करते हैवानियत में बदल गई थी, इस तरह जो रूह है, रूह की खूबियां, रूहानियत बढ़ते 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 ग्रेजुअली मलकियत में बदल जाते हैं. तो इंसान का जो मन है, ह्यूमन बीइंग, ही बिकम्स लाइक एंजल्स, ही बिकम्स लाइक एंजल्स. जब एंजेलिक प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज डेवलप होती हैं तो वो फिर बुराई का सोच ही नहीं सकता, वो बुराई उसके दिमाग में दाखिल नहीं होती. अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गार्ड्स मुकर्रर कर देता है, अपने पहरेदार. जब कभी evil thought, evil act, evil wish, evil desire, whenever evil starts or things to come to enter into your life, Almighty Allah appoints His guards, those who repel all evils from your mind, from your heart, from your body, from your life. So Allah पाक के मुकर्रर किए हुए गार्ड आपको बचाते बचाते इतना महफूज कर देते हैं कि आप इंसान हैं मगर फरिश्तों की तरह हो जाते हैं. आपका मन फरिश्तों की तरह पाक हो जाता है. तो जो आलम मलाइका की कैफियत है अल्लाह पाक आपको अता करता, हर वक्त अल्लाह के अनवार और तजल्लियात उतरते हैं आप पर. अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है, अल्लाह की माइयत नसीब होती है, अल्लाह पाक की ताअत और इबादत मिलती है. झूठ आपके करीब नहीं जाता, प्रोटेक्ट करना पड़ता है. यू हैव टू रिपेल द इवल एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द गुड. बदी को निकालना है, धक्का देना है, गुनाह से बचना है. हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम वी डोंट गेट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम ऑलमाइटी अल्लाह एंड वी नेवर बिकम स्ट्रांग because we keep good and evil both together in our life. We keep the goodness and the evilness both together in our life. हम नेकी को भी कायम रखते हैं, बदी को भी कायम रखते हैं, अच्छाई भी रखते हैं, बुराई भी रखते हैं. जहां चाहे दिल को सखी करते हैं और जिसके लिए चाहे बखील कंजूस करते हैं, जिसको चाहे माफ करते हैं, जिसको चाहे धर लेते हैं. अब बात समझे, हमारी जिंदगी के दोहरे में यार हैं. ये जो ड्वेलिटी है, कॉन्फ्लिक्टिंग ड्वेलिटी ऑफ आवर पर्सनैलिटी, दोहरे में यार, खैर भी है, शर भी है, हक भी है, बातिल भी है, नेकी भी है, बदी भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है. मुख्तलिफ नाम दे रखे हैं ना हमने. कुछ दुनिया के नाम पे कर लेते हैं, कुछ फैमिली के नाम पे कर लिए, कुछ रस्म रिवाज के नाम पे कर लिए, कुछ दुनिया की रिक्वायरमेंट्स के नाम पे कर लिए. हमने बहुत सारे टाइटल बनाए हुए हैं, मगर इन तमाम टाइटल्स के पीछे नफ्स और शैतान होता है. तो जब हम नेकी और बदी को जॉइंट करते हैं तो कभी नेकी को रीइंफोर्समेंट कभी नहीं मिलती. नेकी नरिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्गर होने के लिए उसको नेकी का, गुडनेस का एनवायरनमेंट चाहिए. गुड एक्ट्स नीड एन एनवायरनमेंट ऑफ गुडनेस. तो जब आप करते हैं तो मलकियत आती है. अल्लाह पाक आपके मन को फरिश्तों की तरह कर देता है. अब अगली बात हैरान कौन है वो सुनिए. यानी थे आप इंसान ही और रहते भी इंसान हैं और आखिरी नुक्ता कमाल पर पहुंचकर भी इंसान ही रहेंगे, मगर अंदर का हाल बदलता जाएगा. जैसे इधर मैंने 3 स्टेजेस कही थी. इंसान इधर बुराई की तरफ गया तो जिस्मानियत, आगे बढ़ा तो हैवानियत, आगे बढ़ा तो शैतानियत. अब अगर नेकी की तरफ बढ़ा इंसान तो उसके अंदर रूहानियत, रूहानियत में और इंक्रीज हुआ, और डेवलप हुआ, और स्ट्रेंथ आई, आगे बढ़ा तो वो बन गई मलकियत. उसके अंदर मलकूती खसलतें, फरिश्तों जैसे अहवाल पैदा हो जाते, फरिश्तों जैसे अहवाल पैदा हो जाते हैं. और अगर उसको इंसान और बढ़ाए और बढ़ाए और मेहनत करे तो मलकियत बढ़ के आगे रब्बानियत में बदल जाती है. उस शख्स के अंदर रब्बानी खसलतें पैदा हो जाती. बोलिए क्या? रब्बानी खसलतें, यानी अल्लाह के औसाफ और अखलाक इंसान के अंदर पैदा हो जाते. तो उस इंसान में पहले मलकूती खसलतें, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स
اینجیلک کریکٹرسٹکس آئیں، اس نے اور محنت جاری رکھی، دل کی صفائی کرتا رہا، ہر برائی سے دل کو پاک کرتا رہا، ہر دنیاوی خواہش آرزو سے دل کا پہرا دیتا رہا، نیکی کو بڑھاتا رہا، خیر بڑھاتا رہا، سخاوت بڑھاتا رہا، عبادت بڑھاتا رہا، طاعت بڑھاتا رہا، عاجزی انکساری بڑھاتا رہا۔ جب انسان ہر چیز بڑھاتا چلا جاتا ہے تو ایک سٹیج آتی ہے، اللہ رب العزت اس کو ملکوتی خصلتوں سے بھی اوپر اپنے اخلاق ربانی خصلتیں عطا کر دیتا ہے، وہ مرد ربانی ہو جاتا ہے، وہ مرد ربانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کا ایک سنگم تھا، دو چیزوں کا۔ انسان اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہیں تو اس طرف سفر شروع کر دیں ادھر، اور چاہیں تو ادھر سفر شروع کر دیں۔ جتنے میرے بیٹے بیٹیاں، آل مائی سنز اینڈ ڈاٹرز، جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ینگر جنریشن، ایوری تھنگ از ان آور ہینڈس. It has been left to us whether we are going to live the lowest of the low life in this world and finally we want to go enter to the hellfire, or whether we want to achieve the spiritual perfection and finally we want to enter the paradise. Still there are people, they don't want only to remain the people of paradise. They don't wish paradise. وہ نہیں چاہتے کہ جنت ہمارا کو آخری منزل ہو. They just wish the beautiful countenance of Almighty Allah. وہ کہتے ہیں مولا جنت بھی ہمارا نصب و لین اور منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو ہے. یہ جو ربانیت آتی ہے وہاں میں کوٹیشن دیتا ہوں حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ. انہیں اللہ رب العزت نے خواب میں دیدار کرایا عالم رؤیا میں، حضرت با یزید بسطامی کو، اور ان سے پوچھا با یزید ماذا ترید، تم کیا چاہتے ہو؟ What do you want from me? What do you want from me? اللہ پاک نے پوچھا حضرت با یزید بسطامی سے. آپ نے جواب میں عرض کی اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید. اے اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں، بولیے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس شے کے جو تو چاہتا ہے. So he was asked, what do you want? He said, I wish that I should not wish anything but whatever you wish for me. میرا ارادہ تیرے ارادے میں فنا ہو جائے، میری طلب تیری طلب میں فنا ہو جائے، میری خواہش تیرے امر میں فنا ہو جائے. اگر میں تیری خواہش کو پالوں اور اس کے سوا کوئی خواہش کر نہ سکوں، یہ میرا منتہا طلب ہے. یہ مقام ربانیت ہے. آدمی بڑھتے بڑھتے جب مرد ربانی بنتا ہے تو پھر وہ سوائے مولا کے کسی چیز کو طلب نہیں کرتا، خواہش نہیں کرتا. یہ سب چیزیں پاسبل ہیں مگر اس کا راستہ ہے. آپ دیکھیے نا، مثلا پاکستان سے آئے یہاں بیسیکلی تو سارے جاب کے لیے، روزگار کے لیے آئے. ایوری باڈی کمز فرام ہز ہوم لینڈ فار بیٹر اپرچونیٹیز، فار بیٹر جاب، بیٹر بزنس، اپنی دنیا کی ضروریات کو بہتر پورا کرنے کے لیے آئے. گڈ، یہاں تک ہو گیا. اب جب انسان ایک جگہ آ جاتا ہے، خواہ وہ یہاں رہے یا ادھر ہی رہے پاکستان میں، دنیا میں، تو دیکھنا ہے کہ مطمع نظر کیا ہے. اگر تو مطمع نظر صرف دنیا ہے تو پھر وہ جسمانیت کو پال رہا ہے، اور اگر اس ساتھ جسمانیت کی ضروریات کو پوری کرنے کے ساتھ اپنی روحانیت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو کچھ ایفرٹس چاہیے. وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اور وہ ملکیت اور ربانیت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ایفرٹ کرتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ. اللہ پاک اس کو محفوظ کرتا ہے. اور جب بندہ خود ہی فکر نہ کرے اور کسی چیز کو اچیو کرنے کی خود ہی ہمت نہ کرے، آپ ہائی اسکول کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بیچلرز کی ڈگری لیتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، اسپیشلائز کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں نا، تو تب سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. تو دین بھی آپ کے اندر ایفرٹس کرنے سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا اور مضبوط ہوتا.
وہ دین چونکہ مسلمانوں کی اولاد ہیں اور مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے خود بخود دین اپنے اندر گرو بولیے نہیں کرتا. ایک زمین ہے، مالی کوئی بیج بوئے گا، اس بیج کی حفاظت کرے گا، اس کو کیمیکلز دے گا، کھاد دے گا، he will water that seed، پلانٹیشن کرے گا، پورا لک آفٹر کرے گا، only then it will grow into plants، تبھی پلانٹ بنے گا، اور پھر حفاظت کرے گا تو پھر اس کے ٹریز بنیں گے. لائک کامن پروسیس آف پلانٹیشن، دین کا بھی بیج ہمارے اندر ہے. ماں باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، مسلمان ملک سے ہیں، مگر اٹس نتھنگ، وہ بیج ختم ہو جاتے ہیں، پلانٹ ختم. جب آپ پانی نہیں دیں گے، کھاد نہیں دیں گے، اس کو روشنی نہیں دیں گے، ہیٹ نہیں دیں گے، حفاظت نہیں کریں گے، مالی کی طرح پرورش نہیں کریں گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو دین بھی اس بیج اور پودے کی طرح ہے. آپ مالی بن کر اس دین کے بیج کی پرورش کریں گے، اس کو عبادات کا، طاعات کا، اوامر کا، شریعت کا، احکام کا، پابندیوں کا پانی دیں گے، کھاد دیں گے، پروٹیکٹ کریں گے، ڈیولپ کریں گے، مالی بنیں گی گارڈنر کی طرح. Only then this deen and faith will grow in your life. It will grow in your mind. پھر your way of thinking will automatically start changing. You will change your preferences. You will always keep deen in your preferences. While making any decision in your life, deen would be the first preference and choice in front of you. Allah's command would be the first choice. آپ سوچیں گی اس کام میں اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، یہ کام کروں اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، یہ کام کروں تو نیکی ہے یا گناہ ہے، یہ کام کروں تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا دور کرے گا. آپ کی جو چوائس ہے، پریفرنس کے سٹینڈرڈ اور کرائیٹیرین چینج ہو جائیں گے. تو بندہ محنت کرے تو اللہ پاک اس کو ڈیولپ کرتا ہے اس رخ کو. امام ابو القاسم قشیری نے اس کو بیان کیا، اور بعض احادیث میں بھی اس کے اشارات اور آثار میں آئے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا انسان، ایسا انسان کیسے بنتا ہے، سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے بہت سی چیزیں، ان کی فاؤنڈیشنل پرنسپلز رکھ دی آپ کے سامنے. اب میں ایک نقطہ چونکہ ساتھ اخلاق رکھا تھا، انسان اور اخلاق، ایک نقطہ ایکسپلین کر دوں گا اخلاق کا، اس سے سٹارٹ کریں اپنی زمین کو. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے انبیاء کو وحی کی اور ارشاد فرمایا، میرے کچھ بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. I have some people, some servants who love me and I love them. This was a revelation to different prophets. Almighty Allah revealed to them. There are some of my servants among the whole creation, those who love me and I love them. وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں، میری انتظار میں رہتے ہیں، اور میں ان کا مشتاق ہوتا ہوں. They are always longing for me and I am always longing for them. وہ مجھے یاد کرتے ہیں، بندے میں انہیں یاد کرتا ہوں. They remember me and I keep remembering them. وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں. اللہ پاک فرماتا بندوں کو دیکھتا رہتا. They keep looking at me always. I keep looking at them. ان پر نظر کرتا ہوں. فرمایا those who are adorned with these kind of attributes and they develop their spiritual life in this way. فرمایا اگر تم ان کے طریقے پر چلو گے, if you follow them, تو میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا, ایسے لوگوں کے زمرے میں شامل کر دوں گا. I will start loving you too. اور اگر ان کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی راہ سے ہٹا دوں گا. If you will stop following them, then I will remove you from my way. اب یہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرے ساتھ اتنے قریب ہو جائیں تو میں ان کے دل میں اپنی معرفت کا, اپنے ایمان کا نور پیدا کر دیتا ہوں. میں ان کے دل کو illuminate کر دیتا ہوں, ان کے دل کو, اور زمین اور آسمان کی ساری چیزیں میں ان کی نگاہ میں اتنی چھوٹی چیز کر دیتا ہوں. وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں. زمین اور آسمان کی ساری دولت, مال, عزت, جاؤ, شہرت, حکومت, سلطنت, قوت, طاقت,
ہرس، لالچ، جو کچھ دنیا میں ہے، جس کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں، جس کے لیے جیتے مرتے ہیں، جب میں ان کے دلوں میں اپنی محبت کا نور ڈال دیتا ہوں اور ان کے دلوں کو I connect their hearts to my divine light and I put my light of love in their hearts، جب میری محبت کا نور ان کے دل میں روشن ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، when they see the whole universe, whole wealth, all power, or whatever worldly blessings or whatever worldly things of pleasure they see in the whole world، وہ ان کے نزدیک everything in the universe not smaller than a mosquito، مچھر سے بھی کم دیکھتے ہیں، وہ بے نیاز ہوتے ہیں. پھر ان کے اندر سے گریڈ نکل جاتا ہے، lust and greed is removed from their heart، وہ کسی چیز سے اٹریکٹ نہیں ہوتے، کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتے، بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ایسا ان کا حال کر دیتا ہوں تو پھر میں انہیں اپنی توجہ کے سامنے رکھ لیتا. I always keep attention towards them، اپنی توجہ میں رکھ لیتا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جنہیں ہر وقت میں اپنی توجہ میں رکھ لوں، those who are always in front of my eyes، تو what will be their position in this world, life hereafter. تو ایسے لوگ کون ہیں؟ جیسے میں نے کہا، ان کا پہلا سٹیپ فاؤنڈیشنل ہوتا ہے اخلاق. تو وہ اخلاق کی عمدگی ہے، اخلاق کی عمدگی، یعنی تمام فرائض کی ادائیگی، جتنے کام عبادت کے اور معاملات کے اللہ نے فرض کیے ہم پر، اپنی ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، رائٹس آف گاڈ، حقوق اللہ، اور جو لوگوں کے لیے حقوق العباد، رائٹس آف دا پیپل، تمام فرائض ان کی ادائیگی اور اخلاق کی عمدگی، بیوٹیفل مورلز، جو دو چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. یعنی زندگی میں کوئی عمل جو اللہ نے فرض اور واجب کیا اور اللہ نے کمانڈ کیا ٹو پرفارم اٹ، اللہ کا کوئی فرض چھوڑتے نہیں ہیں، اور مخلوق خدا کے ساتھ اخلاق کی عمدگی کا کوئی میٹر ترک نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اللہ پاک محبوب بناتا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اب انسان کی بات آپ سمجھ گیا نا، پورا مضمون، کہ انسان کیسے بنا، کیسے رہتا ہے، کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کیسے پروموٹ ہوتا ہے، کیسے ڈیموٹ ہوتا ہے، کیسے اچھا بنتا ہے، کیسے تباہ حال ہوتا ہے. اب اس کے لیے اب فاؤنڈیشنل سٹون اخلاق کی عمدگی ہے. فرائض کی ادائیگی دیکھیے، دو درس جو ہے یا میسج دو چیزوں کا لے کے جائیں. پہلا کیا؟ فرائض کی، آپ کہیے سب، فرائض کی، جو فرض کیا اللہ پاک نے، خواہ اپنی عبادت میں، خواہ لوگوں کے معاملات میں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، وہ کامل ادا ہو، اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اخلاق عمدہ ہو، اخلاق کی عمدگی. جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں تو یہ اخلاق کی عمدگی اٹ سیلف عبادت ہو جاتی. اگر آپ سن لیں، فرائض ترک نہیں کر رہے، یہ بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں، نکتہ ہے راز. اگر آپ فرائض ترک، اللہ کے بنیادی احکام کو توڑ، بولیے نہیں رہے، اللہ کے اوامر اور نواہی، ایکٹس آف پروہیبیشن اینڈ کمیشنز، اللہ کے اوامر نواہی پہ عمل کر رہے ہیں، بیسکس، حلال کو چھوڑ نہیں رہے، حرام کو کر نہیں رہے، حلال کی زندگی ہے، حرام کو ترک ہے، فرائض واجبات پر عمل ہے، ان کو اگر نہیں توڑتے اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا اخلاق عمدہ اور خوبصورت اخلاق رہتا ہے، یہ اخلاق کا ہر عمل عبادت بن جاتا. کوئی کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں فیس کا، اٹ از این ایکٹ آف ورشپ. جسٹ اے اسمائل ٹو یور فرینڈ، any person, even a stranger, a smile on your face for a stranger even is an act of worship. آپ کو عبادت کا ثواب ملتا ہے. کسی کے ساتھ just a sweet word for someone, it is an act of worship. کسی کی تھوڑی سی مدد کر دینا، کسی کے دکھ کو شیئر کر لینا، اسے محبت منتقل کر دینا، اس کو حوصلہ دے دینا، just saying few words جو اس کو پیشنس دیں، اس کو کام کر دیں، اس کو سپورٹ کریں مورلی، اس کے ہارٹ کو. اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ایوری سنگل ایکٹ آف گڈ مورل از این ایکٹ آف ورشپ.
آپ چڑھتے چڑھتے اللہ کی دوستی اور ولایت کی طرف بڑھتے چلے جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان کو، اپنی انسانیت کو، اپنی روحانیت کو اور زندگی میں خیر کے پہلو برقرار رکھنے اور اس کو بڑھانے کا جو راستہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہ کہ 5 چیزوں پر مشتمل ایک پریسکرپشن ہے. ایک نسخہ دے رہا ہوں. اٹ از اے پریسکرپشن consisting of 5 medicines. 5 medicines ہیں. The whole prescription which will make your whole life beautiful in the sight of Almighty Allah. Which will make your whole life a span of righteousness, piety. And Almighty Allah's pleasure will always shower on you. And Almighty Allah will include you among His beloved servants and saints. اپنے اولیاء میں اور مقرب محبوب بندوں میں شامل کر لے گا. 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز، ہمیشہ اللہ سے موافقت رکھو. Whatever Almighty Allah commands you, be happy and pleasing and satisfied on that. Don't detract your heart, your mind and thought from the direction which Almighty Allah has fixed through His command. اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ اپنے آپ کو کنسسٹنٹلی جوڑے رکھے. خواہ وہ عبادت کا حکم ہے، خواہ وہ دنیا کا کوئی حکم ہے، خواہ وہ کاروبار ہے، خواہ دکھ سکھ ہے، خواہ اور زندگی کا معاملہ، جو امر ہے اللہ کا اس کے موافق رہو. Don't disagree with Almighty Allah. Don't be discontent with Almighty Allah's command. Don't be in dispute with Almighty Allah's command. اپنی طبیعت کو اللہ کے ساتھ consonance میں رکھیں. Be in consonance whatever Almighty Allah has commanded. Your heart and mind should be in consonance with that. دوسری چیز، اللہ کے رسول کی مطابقت رکھو. آپ سمجھیں، پہلی بات اللہ سے موافقت رکھو. اپنا دل دماغ اللہ کے حکم کے ساتھ ایسے رکھو کہ دل دماغ طبعاً خوش رہے اللہ کے حکم کے ساتھ. آپ کی طبیعت پہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بوجھ نہ ہو. طبیعت اس کے ساتھ میچ کرے. اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کی طبیعت میچ کرے. طبیعت کو ڈال لو اللہ کے حکم کے ساتھ. اور دوسرا، اللہ کے رسول کی مطابقت کرو. آلویز فالو دا کمانڈمنٹس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. Always follow Holy Prophet's commands and be obedient to his sunnah. جو آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، حکم ہے، احکام ہے، اس کی مطابقت کریں، اس کی فالوئنگ کریں جتنی ہو سکے. میں نے آپ کو بتایا تھا، میں 10ویں یا 16ویں گریڈ سے شروع کرنے کی بات نہیں کر رہا. یہ 5 چیزیں ہیں، ہر ایک میں ایک ایک پوائنٹ لے لیں اور اپنی زندگی میں سٹارٹ کر لیں. کوئی ایک، جسٹ ٹیک 1 point from Allah's موافقہ، remaining in consonance with Almighty Allah's command. بس اتنی ایک چیز کو لے لیں، پریکٹس کریں. اللہ کے رسول کے حکم کی موافقت کے ساتھ مطابقت رکھیں. حضور کی سیرت و سنت کی مخالفت نہ کریں. حضور کی مطابقت میں، تابع داری میں، اطاعت گزاری میں رہیں. کوشش کریں جو چیز آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ملے اسے اپنائیں، اس کو فالو کریں. تیسری، تھرڈ تھنگ، اللہ کی مخلوق سے معانست رکھیں. معانست انس سے ہے. اللہ کی مخلوق سے انس رکھیں. ڈونٹ ہیٹ پیپل، ڈونٹ belittle other people, don't think other people lower than yourself. ان سے انس رکھیں. ڈونٹ ہیٹ them. کسی کو برا نہ سمجھیں. Any XYZ کوئی ہے. Don't consider any person that he is lower than you. There should be no hatred in your heart about a single person of this world. دل کو نفرت سے پاک رکھیں اور معانست، انس رکھیں. Just love Allah's creation. The one who loves Allah's creation
Allah loves him. جو اللہ کی مخلوق سے انس رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ وحبہم الی انفعہم. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. The whole creation is Allah's family. The one who is more beneficial for the creation, more beneficial, he is more beloved in the sight of Almighty Allah. جو جتنا نفع دیتا ہے اللہ کی مخلوق کو، اللہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے. تو مخلوق سے معانست رکھو. کتنی چیزیں ہوئی؟ اللہ سے موافقت، بولیے ہر امر میں موافقت، اللہ کے رسول کی متابعت، فالوئنگ. تیسری اللہ کی مخلوق سے معانست، ہر مخلوق سے انس رکھو، کسی سے نفرت نہیں کرنی. دیٹس اٹ. یعنی نفرت آپ کے دل کا سامان ہی نہ ہو. ڈونٹ لیٹ ہیٹریڈ انٹر انٹو یور ہارٹ. کلوز دا ڈورز فار ہیٹریڈ. اور چوتھی، ہر شخص سے مناصحت رکھو. مناصحت یہ ہے نصیحت. نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو. ہر شخص کے خیر خواہ رہے. You be well wisher of every single person living on this world, whether Muslim or non-Muslim. Doesn't matter. Irrespective of his creed, irrespective of his faith, irrespective of his religion, irrespective of his race and color, irrespective of his language, whether he agrees with you or disagrees, whether you consider him as your friend or you consider him as your enemy, whether friend or enemy, جو بھی ہے, you have to always be well wisher of every person. کسی کا برا نہ سوچیں. Don't think bad about any person. جب بھی سوچیں دوسرے کی اچھائی سوچیں، بھلائی سوچیں، خواہ آپ کا دشمنی کیوں نہیں. کسی کی تباہی نہ سوچیں. مناصحت، خیر خواہ ہوں، پوری انسانیت کے خیر خواہ. اور ہر شخص کا خیر خواہ ہونا یہ دین کی روح ہے، دین کی اصل ہے. جو مرد مومن ہے وہ ہر شخص کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے. 4 چیزیں ہو گئیں. اور 5ویں چیز نفسانی خواہشات سے مفارقت. نفسانی خواہشات سے مفارقت. اپنی جو لوور وشز اینڈ ڈیزائرز ہیں، لوور سیلف کی وشز اینڈ ڈیزائر، ان سے بی آئسولیٹڈ. Depart from them. Departure from the lower wishes. یہ جو لسٹس ہیں، گریڈ ہیں، شہوات نفسانی ہیں اور گھٹیا خواہشیں ہیں جو انسان کو گرا دیتی ہیں، ان سے مفارقت. Always depart from them. Remain separate and far from them. Isolate yourself, your heart and mind from lower wishes. تو جب نفسانی خواہشات سے مفارقت رکھیں گے، اللہ سے موافقت کے ساتھ، اللہ کے رسول کی مطابعت کے ساتھ، اللہ کی ہر مخلوق کی معانست کے ساتھ، اور کائنات میں ہر شخص کی مناصحت کے ساتھ، جب نفسانی خواہشات سے مفارقت رکھیں گے تو نفس سے جتنا دور ہوں گے اللہ کے اتنا قریب ہو جائیں گے. نفس جن چیزوں پہ اکساتا ہے اور نفرت پیدا کرتا ہے لوگوں سے اور حرص و لالچ پیدا کرتا ہے، آخری بات جو میں کلوز کر رہا ہوں، اس نفرت سے، لوگوں سے ہیٹ کرنا، نفرت کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا، گھٹیا جاننا، لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنا، خود ان کی برائی سوچنا، اپنے آپ کو اونچا جاننا، بڑا جاننا، یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں. فیملی کے اندر بھی، ریلیٹیوز میں بھی، اور دوستوں میں بھی، اور اپنے ہر طرف جمع کر دیں پورا پیکج. یہ برے اخلاق ہیں، یہ بری خصلتیں ہیں. ان بری خصلتوں سے جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اگر آپ مجھے ایک کویسچن پوچھیں کہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے، آپ پوچھیں مجھ سے کہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے. وہ بندہ جو اللہ کے اخلاق زندگی میں اپنا لیں وہ اللہ کے قریب ہے. اللہ کے قریب ہونا اس طرح زمانی اور سپیس کی قربت نہیں ہوتی. بھئی یہ میرے قریب ہے، اب یہ تھوڑا دور ہو گیا، اب یہاں پر اور دور ہو گیا. آپ سمجھ رہے؟ سپیس، یہ اور ڈسٹینس کر دیا.
یہ جو اسپیس کا ڈسٹینس ہے، اللہ کی قربت، اللہ کے قریب ہونا اور اللہ سے دور ہونا اسپیس کے ڈسٹینس کی طرح نہیں ہوتا. اللہ کسی ایک جگہ، معاذ اللہ، ایسی ہستی نہیں کہ ایک جگہ بیٹھی ہے، فکسڈ ہے، اور ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں یا اس سے دور ہو رہے ہیں. اٹ از ناٹ بائی ڈسٹینس، اٹ از ناٹ بائی ڈسٹینس، اٹ از بائی ایٹریبیوٹ. یہ اخلاق اور مورل کنڈکٹ کے ساتھ ہے. اللہ کے اخلاق ہیں کہ بندوں کو معاف کر دو، اللہ کا خلق ہے رحمت کرو، اللہ کا خلق ہے مدد کرو، اللہ کا خلق ہے مسکراؤ، اللہ کا خلق ہے کسی کا دل نہ توڑو، ٹوٹے دلوں کو جوڑو. اللہ کا خلق ہے پھوٹ نہ ڈالو لوگوں کو اپنی باتوں سے، بلکہ فاصلے کم کر کے ملاؤ. اللہ کا خلق ہے رحم کرو، اللہ کا خلق ہے نفرت نہ کرو. دیکھو، کتا پلید جانور ہے مگر خدا اس کو بھی رزق دیتا ہے. کافر اور مشرک اللہ کو نہیں مانتا، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق اور شفا دیتا ہے. جو مانتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتے اللہ کو ان کو بھی رزق دیتا ہے. یہ اللہ کی سخاوت ہے. سو تم بھی سخی بن جاؤ. جو دوست ہے اس کا بھی بھلا سوچو، جو دشمن ہے اس کا بھی بھلا سوچو. تو جو بندہ اللہ کے اخلاق اپناتا چلا جاتا ہے تو جتنا فنا ہو جاتا ہے اللہ کے اخلاق میں، اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اگر دیکھنا ہو کسی شخص کو کہ یہ اللہ کے قریب ہے یا نہیں، تو اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، اس کے انداز گفتگو کو دیکھو، اس کی روش اور زاویہ نگاہ کو دیکھو، طور طریقے دیکھو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے. اگر سخی ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہ سے بچنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، دلوں کو جوڑنے والا ہے، ہر ایک پر فضل کرنے والا ہے، جیسے دیکھتے چلے جاؤ سمجھو اللہ پاک نے اسے اپنی قربت کی بارگاہ میں بٹھا رکھا ہے. یہ بندہ اللہ کے قریب ہے. اگر بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تکبر کرتا ہے، لوگوں کو حقیر جانتا ہے، اچھائی نہیں کرتا، حرص رکھتا ہے، اخلاق جتنے برے دیکھتے چلے جاؤ سمجھو اللہ نے اسے اپنی قربت کی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے. بھلے وہ اتنے بڑے سائز کی پگڑی پہن کے پھرتا ہو، بڑے وہ جبے کبے پہنتا ہو، اتنے موٹے موٹے دانوں والی تسبیح گنتا ہو، بھلے جو چاہے وہ اپنی مذہبی شکل بنا کے ہولیے بیٹھا ہو، کرتا ہو. یہ چیزیں نہ قربت متعین کرتی ہیں نہ بودھ متعین کرتی ہیں. اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ مسکرا کے ملنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، تکبر رعونت کرنے والا نہیں، عاجزی انکساری والا ہے، یہ ساری خوبیاں بتاتی ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی جس انسان اور اخلاق کے موضوع پر آج گفتگو کی ہے، ہماری اس انسانیت کی بھی حفاظت کرے اور ہمیں وہ خوبصورت اخلاق عطا کرے کہ جو انسانیت کو روحانیت میں اور ملکیت میں اور ربانیت میں بدل دیتے. آپ کے لیے میری دعا بھی ہے کہ اس دیار میں رہتے ہوئے اللہ پاک آپ سب کے اور آپ کی اولادوں کے ایمان کو سلامت رکھے، اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کرے، ہمیشہ خیر پہ رکھے، ہر شر سے محفوظ و مامون کرے. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.